Hello, Assalamu alaikum, my YouTube family and all my followers from all over the world. क्योंकि मेरा जो है वो नीश जो है वो गार्डनिंग और डेकोर से रिलेटेड है, तो मैंने कहा क्यों ना आज आपसे अपने किचन को डिस्कस किया जाए। अगर आप देखें तो इसकी मैंने क्योंकि क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। पाकिस्तान में बेशक हेल्पर मिल जाते हैं, लेकिन वो भी जैसे हमारे फॉरेनर कंट्रीज़ में लोग मेहनती होते हैं, इस तरह कुछ मेहनती नहीं होते। आपको उनके साथ काम करें तो वो करते हैं, आप काम छोड़ दें तो वो छोड़ देते हैं। ये है तो बड़े मज़े की बात, लेकिन ये है कि है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो आपको इसको मैं दिखाती हूँ ये करके। तो ये मैं बारी बारी हमारे किचन के 2 सेक्शन हैं, जिसमें फ़र्स्ट वन जो है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन रहता है, और जब कोई हाई फाई कोई दावत हो तो तब काम आता है, वरना अदरवाइज़ ये कम यूज़ होता है। तो इसमें एक कैबिनेट है, तो इसका शीशा जो है वो काफ़ी डेलिकेट सा है, तो मैंने इसको रफ़ यूज़ करना जो है वो बंद कर दिया। इसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि इसको क्लीन करके, इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे मुझे। मैं क्योंकि रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ने के बाद ही लेटती हूँ, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने कामों को जल्दी जल्दी निपटाऊँ, और फिर यूट्यूब पे भी मेरी थोड़ी सी जो है वो हिम्मत लगती है, क्योंकि जब मैंने एक काम को शुरू किया और अब मैं अपने सेकंड स्टेज पे हूँ और एज अ फ़नी मैंने ये शुरू किया है, तो अगर फ़न में जो है वो मुझे मैं जो ये शो कर सकती हूँ कि आई कैन डू समथिंग, तो दैट्स वाई इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो इधर आप देखें तो अभी पूरा मेस हुआ है। ये जो है पूरा आप देखें तो मेरा किचन इस वक्त पूरा मैसी है, जो कि मेरे मतलब का नहीं है। और फ्रिज के ऊपर भी अगर मैं देखूंगी, ख़ुद से सफाई करूंगी तो मिट्टी मिट्टी नज़र आएगी, जबकि आम हमारे जो हेल्पर होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि सफाई कर ली तो उन्होंने 10-15 मिनट में जो है वो सफाई कर लेनी होती है, और उसमें ना वो फर्शों को सही तरह क्लीन करते हैं और ना किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से करते हैं, और उनके साथ खड़े हो के इंसान जो है वो ज़्यादा थक जाता है बजाय इसके कि आप वो ख़ुद कर लें। तो इसलिए मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ख़ुद अपने घर में ख़ुद चीज़ें नीट एंड क्लीन करने के लिए भी ख़ुद चीज़ें ख़ुद देखनी पड़ती हैं। बेशक उनको कोई एक्नॉलेज कर रहा हो या ना कर रहा हो, जिसको सफाई और सारा कुछ नज़र आ रहा हो, एक्नॉलेज करने वाले एक्नॉलेज करते भी हैं। और जैसे मेरे अब बहुत सारे जो है वो फॉलोअर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, दैन जब उनके मैसेजेस आते हैं कि आपका बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा घर है और आपने उसको खूबसूरत अंदाज से मैनेज किया हुआ है, तो मेरी सारी जो मेहनत जो लगती है दिखाने में या करने में, तो मेरी वसूल हो जाती है। जैसे मैं आपको ये पूरा तो नहीं मैं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखें, इन सब के मिरर्स को भी साफ़ करना पड़ता है और इनके बर्तनों को भी कम से कम आपको बंद करना पड़ता है करीबन महीने के बाद। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने इस किचन को ही अब इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सेटिंग करूं कि वहाँ यहीं पे मैं ज़्यादा काम करूं, क्योंकि यहाँ मेरे लिए आसानी है। और सर्वेंट्स को मैं ज़रा अपने हेल्पर्स को उनको यहाँ इजाज़त नहीं देती है। देखें कि अगर मैंने उनको इजाज़त दी है तो उन्होंने इसके अंदर सारा मैस कर दिया है। देखें तो ये पूरा मतलब कोई अगर चीज़ कोई दावत हो या कुछ हो तो कुछ चीज़ भी मुझे प्रॉपर वे में मिलने वाली नहीं है। इसलिए अगर इनको मैं ख़ुद से रखूँगी तो ये मुझे मिलेंगे भी, और वक्त पे मुझे कोई बॉदरिंग होगी भी नहीं। तो दैट्स ऑल। ये देखें इस तरीके से जब ये घर बनाया गया था तो उस वक्त बहुत शौक़ से और मेहनत से बनाया गया था। तो उसमें ये है कि नीचे एसेसरीज़ अब तो किचन्स में माशाल्लाह इस तरह की आ गई हैं कि हम लोग ये लगा लेते हैं तो हर चीज़ प्रॉपर उनकी जगह पे आ जाती है। मेरे दिखाने का मकसद ये है, ना कोई दिखावा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये देखें कि इस एसेसरीज़ से ही हो जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ अब आपको अपने वे में प्रॉपर नज़र नहीं आ रही होगी, जिससे जो लोग थोड़ा घर में क्लीनलीनेस को पसंद करते हैं, जस्ट लाइक मी, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे। और जो है वो मेरा ब्रदर जो है वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसी तरह मेरी तरह नीट एंड क्लीन रहना, उनके मिसेस और जो है और बहुत सारे लोग, मेरी सिस्टर्स चंद
وہ بہت صفائی کو اور اس طرح پسند کرتی ہیں. میری بہت ساری بہنیں بھائی، تو اس کو بھی اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ سب مجھے تھوڑا سا کلین کرنا پڑے گا. اور یہ کام تھوڑا سا مطلب اگر میں آپ کو دور سے دکھاؤں تو تھوڑا سا یہ ڈیلیکیٹ بھی ہے، جو کہ آپ اپنے ہیلپرز کے ساتھ کرنے لگے نا تو آپ کو ویسے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اتنی دیر میں آپ اتنے تھک جاتے ہیں کہ وہ کام اگر آپ خود سے کر لیں تو وہ آپ کو، اس کا سنک بھی بڑا ہے، اس میں برتن دھونے بھی آسان ہوں گے. بجائے میں دوسرا آپ کو دکھاتی ہوں کچن جو ہے رف کچن، جس میں میرے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ابھی فی الحال میرے پاس کچن میں کوئی اتنا پراپر سرونٹ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اسی کو اپنا پراپر جو ہے وہ کچن زیادہ بناتی ہوں، اور اس میں بہت کم کام کر لیں گے، کیونکہ اس میں سنک وغیرہ کی اور دھونے کی سہولت، اور پھر ادھر بیٹھ کے کھانے کی سہولت اور اس طرح کا سب کچھ اس کچن میں موجود ہے. تو میں پہلے وہاں سے ساری چیزیں ادھر لے کے آؤں گی. اور یہ بڑا ایک اچھا ہے کہ اس میں درمیان میں شیشے کا، اگر آپ دیکھ سکیں تو شیشے کا ایک مرر لگایا گیا ہے. بتیاں ہم باقی کی بھی جلا لیتے ہیں تاکہ کیمرہ آپ لوگوں کو سب کچھ صحیح جو ہے وہ نظر آئے. تو یہ اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور آپ نے اس کو لاک کرنا ہو اس ایریے کو، تو دین یہ ایریا لاک بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے. تو بناتے وقت تو ماشاءاللہ ہر چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن اس چیز سے میں ذرا تھوڑی فیڈ اپ ہوتی ہوں کہ اس کا جو اوپر والا شیشہ ہے نا، جو پرلی طرف کچن میں کام ہوتا ہے تو یہ دھندلا جاتا ہے، اور اس کو پراپر طریقے سے پھر کسی میل ہیلپر کی ہیلپ لے کے صاف کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر فیمیل کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کر تو لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس رف کچن کی طرف. تو یہ دیکھیں اس کے تو برے حالات ہیں. جب یہ میں پراپر آپ کو کلین کر لوں گی، برتن بھی کچھ دھونے والے ہیں وہ میں سوچ رہی تھی کہ اب کرتی ہوں. اور اس کے بعد اب جیسے آج کل یہاں پہ ہمارے صورتحال ہے گیس کی، تو ایک سلنڈر پاکستان میں ضرور مسٹ رکھنا پڑتا ہے. اور یہ مطلب اس طرح کر کے بالکل میسی اور خراب سا ہوا ہے. اس کا پھر ایک یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ دوسرا ووڈ نہیں ہے تو یہاں پہ چکنائی بہت زیادہ جمع ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں پراپر طور پہ یہ سوچ رہی ہوں کہ یہاں سے اس کچن کو بس اپنے تھوڑا سا استعمال کر لیے، یا کبھی کسی سرونٹ سے کچھ کروانا ہو تو تھوڑا سا ادھر کروانے کے لیے میں اس کو یوز کروں گی، ورنہ ادروائز میں اس کچن کو زیادہ یوز نہیں کروں گی. اور اپنی ضرورت کی ہر چیز جو ہے، یہاں سے آپ نکلیں تو میرے گارڈن کی طرف آپ کو رستہ نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ہے کہ صبح صبح وہ میری پانی والی ڈیوٹی 2 ٹائم اب تو ہو گئی ہوئی ہے. اور پاکستان میں ہمارے ہیلپرز جو ہیں نا وہ مل تو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ان کا گلا ہو رہا ہے. گلا تو مطلب آپ کو تمام لوگ یہاں کرتے ہوئے ملیں گے، تو ان کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ سے ایکٹیولی کروا دیں، یا آپ کے ساتھ وہ سستی کریں، یا وہ بغیر بتائے چھٹی کر لیں، کیونکہ یہاں مس مینجمنٹ کا بڑا رول ہے پاکستان میں. تو باقی یہ ہے کہ الحمدللہ، تو میں نے کہا آپ کو پہلے بنانے سے پہلے سارا کچھ دکھا دیا جائے، اور کلین کرنے سے پہلے سارا کچھ دکھا دیا جائے. تو جیسے ہی پھر میں ان کو کلین کر لوں گی تو تب بھی پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اس الماری کو میں اکثر بند رکھتی ہوں، کیونکہ 1-2 دفعہ جب اس کو رف یوز کیا گیا تو اس کا یہ والا شیشہ درمیان میں سے ٹوٹ گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ اس کو بہت ڈیلیکیٹ طریقے سے اور بہت آرام سے ہی اس کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو باقی اللہ حافظ. رمضان مبارک. رمضان میں سب بیزی ہیں، شب قدر کی راتیں سٹارٹ ہو چکی ہیں. اللہ میاں سب کی سب پریشانیوں کو دور کرے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے لیے ہمت کے لیے دعا کرتے رہیے، اور دوزخ سے نجات کے لیے دعا کیجیے گا. اور باقی ہم سب کے بچوں کو اللہ میاں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ میاں ہمیں ہمت دے، اور جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا کرے، اور ہمارے گھروں میں اتفاق ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت نازل کرے. تو یہ سب پہلے میں نے ولاگنگ کا کبھی، کیونکہ آف دی اسکرین میں ولاگنگ کر رہی ہوں، دین میں یہ ہے کہ میرے جو کمپیوٹر کے جو استاد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لائیو بھی آ کے دکھانا ہے. تو دین آپ کو میں یہ دکھا دیتی ہوں اس طرح کہ یہ میں ہی ہوں. آئی ایم اے آنر آف بلوم ویل. تو یہ دیکھیں، یہ بھی میرا میسی ہوا ہے، ٹھیک ہے.
اور یہ اگر میں اس کو آپ کو دکھاؤں تو اس میں بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی چیز کدھر پڑی ہے جس کو مجھے ایکوریٹ کرنا ہے. اور دین میں تھرڈ ون کی طرف آ جاتی ہوں. یہاں میرے میٹ ویٹ اور اسٹرا اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, یہ بھی کچھ پراپر طریقے سے نہیں رکھا ہوا. یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. تو یہ ہے کہ پھر آسانی ہو جائے گی. اگر ان چیزوں کو میں کسی بغیر ہیلپر کے کروں گی تو یہ 1 آدھ گھنٹے میں ہو جائیں گی, لیکن اگر ہیلپرز کی مدد لینی شروع کی تو یہاں بہت لمبا اور میسی ہو جائے گا. اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں اکیلے کرنے کی کوشش کروں, اور جہاں ان کی ضرورت ہوگی وہاں تھوڑی سی ہیلپ جو ہے وہ لے لوں گی. تو اللہ حافظ. آخر میں میری یہ دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آباد اور خوش رہیں, اور آپ میرے لیے بھی بہت ساری دعا کریں, اور ہر رمضان کا یہ عشرہ جو ہے وہ ہمیں ہمت دے, اور جو ہے وہ ہم پہ اپنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرے. اور دکھانے کا مقصد بالکل کیونکہ یہ میرا نیش ہے, ڈیکیور اور گارڈننگ میرا نیش ہے, تو اس لیے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اب تھوڑی سی ولاگنگ جو ہے میرا واچ ٹائم پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, جس کے لیے میں اس کی طرف آئی ہوں. اور یہ دیکھیں تو یہ آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ولاگنگ کیسی لگی. اور اوپر آپ دیکھیں تو میرے یہ اس طرح سے ہیں, ان کو ذرا دھو کے دوبارہ لگاؤں گی تو یہ زیادہ اچھے لگیں گے. اور ایسے میں کپس وغیرہ, اور یہ میرا فیورٹ ہے کچھ اچھے برتن خریدنا. کچھ ان میں سے نیچے جائیں گے, نیچے والے کچھ برتن اوپر آئے ہوئے ہیں, اوپر والے کچھ برتن نیچے گئے ہوئے ہیں, اس لیے بھی مجھے کچھ الجھن کا شکار ہوں میں. اور یہ میں نے بڑے شوق سے کافی میکر لیا تھا, دین دوبارہ ٹرائی کروں گی. اور پھر یہ ہے کہ اس طرح جب یہ پراپر ہو جائے گا تو زیادہ بہتر لگے گا. تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور مجھے کمنٹس بھی دیتے رہیے گا, اور جب میں کر لوں گی تو اس کے بعد بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. سو اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ. بی بلیسڈ ایوری ون.